الرحیم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور قریش مکہ کے حالات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح قریش مکہ اپنے لشکر کے اوپر، اپنے ساز و سامان کے اوپر اور اپنے طاقت کے اوپر فخر کر رہے تھے اور تکبر کر رہے تھے، تو آپ اس طرح نہ کریں، کیونکہ جس کام میں فخر ہو تو اس کام میں خلوص نہیں رہتا، اور جس کام میں تکبر ہو تو پھر اس میں عاجزی نہیں رہتی، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو ناکام کرنے والی ہے اور نیست و نابود کرنے والی ہے۔ اس آیت کا جو چھوٹا سا واقعہ ہے وہ میں آپ کو ذکر کروں گا تو انشاءاللہ یہ آیت آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان کا لشکر جو تجارت کا قافلہ تھا، وہ جب مسلمانوں سے بچ کے نکل گیا ان سے آگے، تو انہوں نے ابو جہل کو ایک پیغام بھیجا قاصد کے ذریعے کہ اب ہم مسلمانوں سے نکل چکے ہیں، بچ چکے ہیں، لہٰذا آپ واپس آئیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب ہم واپس تب ہوں گے کہ جب ہم جنگ بدر پہنچیں گے اور میدان بدر میں اپنی فتح کا جشن منائیں گے تو اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ یعنی اس نے تکبر کیا کہ ہمارے پاس ساز و سامان بھی موجود ہے، بڑا جراح لشکر بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم جنگ بدر پہنچ کے اپنی فتح کا جشن منا کے ہم واپس آئیں گے۔ گویا کہ فخر کیا اور تکبر کیا اس نے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کو ناپسند گزری، اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پہ تباہ و برباد کر کے دکھایا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اسی طرح کا کام نہ کریں۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ بنو تم کالذین ان لوگوں کی طرح خرجو جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے، مراد ابو جہل اور اس کا لشکر ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور یہ جو عمل کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے۔ اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا نہ بنو تم کالذین ان لوگوں کی طرح، یعنی ان کفار کی طرح، خرجو جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے، گھر معنی ہے اس کا، یعنی گھروں سے، بطراً بمعنی اتراتے ہوئے، بطراً اتراتے ہوئے، رعا معنی دکھانا، دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، یصدون کا معنی ہوتا ہے روکنا، یہ پیچھے بھی گزرا ہے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط بمعنی ہے گھیرنا، احاطہ کرنا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ آیت کے اس حصے کے اندر بھی اللہ رب العزت وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شیطان نے کفار کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس وقت، اسی واقعے کا ذکر ہے مکمل۔ اب وہ واقعہ کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے سناؤں گا، پھر انشاءاللہ آیت کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں آیت سمجھ آئے گی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کے لیے ابو جہل اپنا لشکر تیار کر کے جب مکہ سے نکل رہا تھا، تو اس کو یہ خوف تھا کہ جب ہم مکہ سے جائیں گے تو ہمارا قریب ایک اور دشمن ہمارا ہے جو کہ قبیلہ بنو بکر ہے،
اور وہ پیچھے ہمارے عورتوں پہ، ہمارے گھروں پہ حملہ کر دے گا۔ تو وہ اس کشمکش میں تھا کہ ہم جائیں گے تو پیچھے ہمارے گھروں کے اوپر حملہ ہوگا۔ تو شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کے شکل میں، سراقہ بن مالک وہ بنو بکر قبیلے کا سردار تھا، یعنی جس قبیلے سے یہ کفار ڈر رہے تھے کہ یہ ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کریں گے، اسی قبیلے کا سردار جو تھا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ اور شیطان بھی اسی سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا اور آ کے سراقہ بن مالک کے شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور اکسایا کہ مسلمان کے حالات سے میں واقف ہوں اور میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس نہ ساز و سامان موجود ہے، نہ ان کے پاس اتنی زیادہ تعداد موجود ہے کہ وہ آپ سے جنگ لڑ سکیں، لہٰذا وہ آپ سے جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اور اپنا شیطانوں کا ایک لشکر بھی ساتھ لے کے آیا اور ان کو کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بہر صورت یہ سارے باتیں کرنے کے بعد ابو جہل بدر کی طرف روانہ ہوا اپنا لشکر لے کر، تو ساتھ میں یہ شیطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا ان کے ساتھ ساتھ۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہ شیطان نے دیکھا کہ جبرائیل امین جو ہے وہ اتر رہے ہیں فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ۔ تو چونکہ لوگوں کو تو جبرائیل امین نظر نہیں آتے تھے، لیکن شیطان اس کو دیکھ رہا تھا، جبرائیل امین کو۔ تو جب شیطان نے یہ معجزہ سارا دیکھا تو شیطان بھاگ اٹھا وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب بھاگا وہاں سے تو ابو جہل نے آواز دی کہ سراقہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ تو اس نے جواب کیا دیا تھا، یہی آیت میں مذکور ہے، اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی فرشتوں کا جو لشکر جبرائیل امین اور میکائیل کی قیادت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ لہٰذا وہ بھاگ گیا، شیطان ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب شیطان اپنا لشکر لے کے بھاگا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے، وہ تو سراقہ بن مالک سمجھتے تھے۔ تو جب وہ بھاگا واپس تو ابو جہل کے جو فوج تھا اس نے ہمت ہار دیا اور بزدلی اختیار کی، کیونکہ ہمت پست ہو گئی۔ جب دیکھا کہ لشکر ایک بھاگ گئے ہے تو ان کی ہمت بھی پست ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہی ان کو ذلیل و خوار کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ یہ تھا چھوٹا سا واقعہ۔ اب یہی واقعہ اسی آیت کے اندر ذکر ہوگی، تو اب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ آیت کا مکمل مفہوم آپ کو سمجھ بھی آئے گا۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کیا ان کو یعنی کفار کو شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، وقال اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تمہارے اوپر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، یعنی تمہارے پاس اتنا مضبوط لشکر ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ہر قسم کے ساز و سامان آپ کے پاس موجود ہے جنگی، اس وجہ سے آپ کے اوپر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، یعنی ابھارا ان کو۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حامی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی معنی آپ کریں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، فَلَمَّا جب تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ آمنے سامنے ہوئے دو گروہ، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، نَكَصَ تو پلٹا شیطان عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی ایڑیوں کے بل پلٹا، کیا مطلب؟ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ وقالا اور شیطان کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، ما وہ چیز لا ترونا کہ تم نہیں دیکھتے، یعنی میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جسے تم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔
इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसका क्या मतलब है? हजरत कतादा फरमाते हैं कि इसने जो इन्नी अखाफुल्लाह कहा है, इसने झूठ बोला है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से डरता नहीं था। अगर डरता तो अल्लाह ताला के अहकाम को क्या करता, ये कबूल करता। तो लिहाजा ये इसने झूठ बोला था। और दूसरी बात, बाद मुफस्सिरीन और वो कहते हैं कि ये सही है, उसने कहा था कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और ये सही था, क्योंकि उस वक़्त जिब्राइल अमीन उसके सामने उतर रहा था, गोया कि वो अजाब सामने से देख रहा था, तो उसके दिल में डर पैदा हो गया था। दूसरी बात ये कि बग़ैर ईमान के जो डर होता है वो किसी काम का नहीं होता, यानी वो काबिल कबूल नहीं होता। तो इससे यानी इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अगर वो हकीकत में भी अल्लाह से डर रहा था तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। इस आयत के अंदर भी कोई लफ्ज़ी ऐसा तर्जुमा नहीं है कि जो क्या मख्फी हो और समझने में मुश्किल हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा सबक, और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ फॉर्मेशन, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें।